السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج ذی الحجہ کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ، یہ جو عشرہ ہے، بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو یوں ہی بیکار جانے نہ دیں، چونکہ اس کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اعمال صالحہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھیں گے۔ وہ مسئلہ ہے جسے لوگ پوچھتے بھی بہت ہیں، کیا ایک بکرا یا ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایک بکرا یا ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، تو انہوں نے بیان کیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی تمام گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا تھا۔ بالشاتی ایک بکری یا ایک بکرا جو ہے تمام گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بکرا یا ایک بکری تمام گھر والوں کو کافی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو اہل علم کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم، امام شوکانی، یہ تمام لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، گرچہ اس گھر میں رہنے والوں کی تعداد، ان گھر والوں کی تعداد 100 کے بھی قریب کیوں نہ ہو۔ تو بالکل معاملہ صاف ہے، ایک بکرا یا ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اسی طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گائے میں یا اونٹ میں ہم لوگ کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، سیدھی سی بات، گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات زیادہ صاف ہو جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور اچانک عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم میں سے جو ہے فاشترکنا فی البقرة 7، ہم میں سے لوگوں نے گائے میں 7 لوگوں نے اور پھر اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا۔ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے اور گائے میں 10 لوگوں نے شرکت کی۔ اسی میں سے ایک اور سوال ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں اکیلا ایک آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے کیا؟ ہاں، اکیلا آدمی بھی ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کر سکتا ہے۔ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر عن آل محمد فی حجۃ الوداع بقرۃ واحدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آل محمد کی طرف سے، پورے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ تو پتہ یہ چلا، جو لوگ سوال کرتے ہیں کیا کہ ایک اکیلا شخص اونٹ ذبح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ کیا ایک اکیلا شخص گائے ذبح کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے 10 لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسئلہ تھا جو ہمیں پیش آتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم آگے قربانیاں پیش کریں گے اللہ تیری راہ میں ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔